جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اولئک، یہی لوگ یا وہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، اشترا، شین را یا شرع، بیچنا خریدنا دونوں معنی پائے جاتے ہیں. الدلالہ، ضاد لام لام، دلل، گمراہی، گم ہو جانا. بالہدا، بازر بھی، یہاں بازر بھی کا مطلب ہوگا بدلے. ہدا، ہا دال یا ہدا، ہدایت، رہنمائی. فما، دو لفظ ہیں یہ، فا پس، ما نہیں. فما پس نہیں. ربحت، راباہا، ربحن کہتے ہیں منافع کو. تجارتہم، تجارتہم، تجارت، تا جیم را، تجارت. ہم ان کی، تجارتہم ان کی تجارت. وما، واو اور، ما نہیں. وما اور نہ. کانو، تھے وہ. وما کانو، اور نہ تھے وہ. مہتدین، مہتدین روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، ہدایت، رہنمائی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں. اشترا، جنہوں نے خرید لی ہے. الدلالہ، گمراہی. بالہدا، بدلے ہدایت کے. فما، پس نہ. ربحت، منافع دیا، کام آئی. تجارتہم، ان کی تجارت، ان کی تجارت نے ان کو کوئی منافع نہ دیا. وما کانو، اور نہ تھے وہ. مہتدین، ہدایت پانے والے. اس آیت میں بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی تکرار ہے، اور وہ الفاظ جو ہمارے لیے نئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان الفاظ کی وضاحت روٹ ورڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. اشترا، شین را یا شرع. شرع کہتے ہیں بیچنے کو بھی اور خریدنے کو بھی. شرع کا مطلب بیچنا بھی ہے، خریدنا بھی ہے. اور یہ دونوں معنی اس میں اس لیے پائے جاتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کوئی چیز بیچ بھی رہا ہوتا ہے اور خرید بھی رہا ہوتا ہے. یعنی جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو بدلے میں کوئی چیز دیتے ہیں، یا ہم جب کوئی چیز بدلے میں دیتے ہیں تو کوئی چیز خرید بھی رہے ہوتے ہیں. اسی لیے پھر شرع کا معنی بیچنا بھی ہے اور خریدنا بھی ہے. یعنی ایک ہی وقت میں ایک شخص بیچ بھی رہا ہوتا ہے اور خرید بھی رہا ہوتا ہے. اور اصل معنی اس کا ہے
کہ کسی چیز کو اپنے قبضے میں سے نکال کر اس کے عوض دوسری چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا، یہ ہے شرع، بیچنا خریدنا، یعنی بدلے میں کوئی چیز لینا، دینا اور لینا، یہ لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک ہی وقت میں ایک شخص بیچ بھی رہا ہوتا ہے اور خرید بھی رہا ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے الدلالہ، یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مختصر آپ کے سامنے روٹ ورڈ اس کا ہے دود لام لام، دلل۔ دلل کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں الگ نہ کیا جا سکے، جیسے پانی کا دودھ میں گھل مل کر اس طرح غائب ہو جانا کہ اب اس کو الگ نہ کیا جا سکے۔ پانی میں اگر دودھ یا دودھ میں پانی ملایا جائے تو پھر دونوں میں سے کسی چیز کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ گھل مل جاتے ہیں، اب ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، پانی غائب ہو جاتا ہے دودھ میں۔ اسی طرح سے اس کا معنی ہے گم ہو جانا۔ گم ہونے سے مراد یہ کہ ایک چیز دوسری چیز میں گم ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ اس کا معنی گمراہی بھی ہے، راستے سے ہٹ جانا، راستہ کھو دینا، راستے کا پتہ نہ ہونا۔ اور جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کو صحیح راستے کا پتہ نہیں تھا تو آپ اس صحیح راستے کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو صحیح راستے کی تلاش میں رہنا بھی اس کا معنی ہے، جیسے سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کی۔ یعنی نبوت سے پہلے آپ کو وہ اصل راستے کا پتہ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، پھر آپ کی رہنمائی کی اور وہ راستہ دکھایا جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو دکھایا۔ تو اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، راستے سے ہٹ جانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ صحیح راستے کی تلاش میں رہنا، بھولنا بھی ہے اس کا معنی۔ تو اس کے معنی ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دلل کے بھول جانا، گمراہ ہونا یا گمراہ کرنا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، بھول جانا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اگلا لفظ ہے ربحت، رباح، ربح کہتے ہیں تجارت میں چیزوں کے تبادلے سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اسے ربح کہتے ہیں۔ تجارتہم، تجارت، تا جیم را، تجارت اسی سے ہے، اور تجارت ہوتی ہے خرید و فروخت، یعنی سوداگری، کاروبار جس کو کہتے ہیں۔ پھر تجارت کسی مال سے شروع کی جاتی ہے، وہ مال جس سے طرح تجارت شروع کی جائے وہ مال بھی تجر کہلاتا ہے، جس مال سے تجارت کی جاتی ہے، یعنی وہ مال جس سے انسان تجارت شروع کرتا ہے۔ تو تجارت کا مطلب ہے خرید و فروخت۔
پیشاور تجارت جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے تجارت. محتدین روٹ ورڈ اس کا ہدایہ، ہدایت. ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی، اور یہ لفظ بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے نمایاں اور روشن ہونا. پانی کے اندر دور سے وہ جو چٹان نظر آتی ہے وہ ہادیتن کہلاتی ہے، اس لیے کہ وہ رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے. تو ہدایت کا مطلب رہنمائی بھی ہے، اور ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا بھی ہے، پھر اسی سے رہنما بھی ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے. تو آیت کا لفظ مطلب اور با محاورہ مطلب اس طرح سے ہے، اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشترا، جنہوں نے خرید لیا ہے. اب یہاں شرع کا معنی ہم آیت کے مضمون کے اعتبار سے لیں گے تو یہاں شرع کا مطلب خریدنا ہوگا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. یہ پیچھے سے ایک مضمون چلتا آ رہا ہے اور وہ ہے منافقت کا. ہم نے ابتدا میں کفروا کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو 2 آیات میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. لیکن یہ جو منافقت کا مضمون ہے یہ کافی لمبا ہے اور کافی آیات میں اس کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں معاشرے پر. اسی لیے ابھی تک وہی منافقت کا مضمون ہی چلتا آ رہا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ وہ منافق لوگ جن کا پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں. اشترا، انہوں نے خرید لیا ہے. کس کو خرید لیا ہے؟ الضلالہ، گمراہی کو. انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے. کن لوگوں نے؟ وہ لوگ جو منافقین ہیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے. بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. چونکہ تجارت کیا ہوتی ہے؟ لین دین. ایک چیز دیں گے اور دوسری لیں گے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ انہوں نے بھی خرید لیا ہے. کس کو؟ الضلالہ، گمراہی کو. کس کے بدلے؟ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے. فما، پسنا، ربحت، منافع دیا ان کی اس تجارت نے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ جو تجارت ہے یہ کون سی تجارت؟ منافقت کی. انہوں نے منافقت کی تجارت کی. انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر دیکھا انہوں نے کہ ہم دنیا کے فوائد سے پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں دنیا نہیں ملے گی، تو انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر منافقت اختیار کر لی اور اس طرف چل پڑے جس طرف ان کو دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں. تو منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی ایک سودا کیا ہے، اور انہوں نے سودا کیا ہے؟ اشترا، انہوں نے خرید لیا ہے الضلالہ، گمراہی کو. بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے. ہدایت کے بدلے میں انہوں نے کس چیز کو خریدا؟ گمراہی کو. انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو، انہوں نے ترجیح دی منافقت کو. لیکن ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی اس تجارت نے، اس منافقت نے
ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، کوئی منافع نہ دیا، کیونکہ وما کانوا مہتدین، وہ تو ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جلد ہی دین اسلام کو چھوڑ دیا اور منافقت اختیار کر لی۔ تو ان کی یہ منافقت یہ بھی ایک تجارت ہے، یہ تجارت ان کو ان کے کام نہ آئی، اس تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ کیوں فائدہ نہ دیا؟ اس لیے کہ وہ اس روشنی سے منور ہو گئے تھے، دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے دنیا کے فوائد کے لیے دین اسلام کو چھوڑ کر منافقت اختیار کر لی، اور ان کی یہ منافقت کیا ہے؟ ایک تجارت ہے۔ اس لیے وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ جنہوں نے ہدایت پائی وہ آخر تک اس پر قائم و دائم رہے۔ صحابہ کرام نے دین اسلام کو قبول کیا تو پھر اس پر مرتے دم تک قائم رہے، لیکن منافقین نے دین اسلام کو چھوڑا، منافقت اختیار کی، اور یہ ان کی ایک تجارت تھی، اور اس تجارت سے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے الفاظ کو صحیح طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔